کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں 3 دن پر مشتمل سیکیورٹی فورسز کے سویپنگ آپریشن کے دوران 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ تازہ کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب 17 خوارج کو ہلاک کیا، جن سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق یہ آپریشن گزشتہ روز کے فالو اپ میں کیا گیا، جس میں 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران حسن خیل کے نواحی علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جہاں دہشت گرد بھارتی سرپرستی میں سرگرم تھے۔ ISPR نے اعادہ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز قومی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان کی ایئر لائنز نے چین کی فضائی حدود استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ ملیشیا جانے کے لیے پاکستان کی ایئر لائن بھارتی فضائی حدود استعمال کرتی تھی، لیکن بھارتی ایئر لائنز پر پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے بعد پاکستان کی ایئر لائنز نے چین کی فضائی حدود کو ترجیح دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق PIA کی پروازیں اب چینی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ PIA کی پرواز PK 895 جو کوالالمپور سے اسلام آباد آ رہی ہے، اس وقت چینی فضائی حدود میں موجود ہے۔ گزشتہ روز بھی PIA کا ایک طیارہ ملیشیا جانے کے لیے چینی فضائی حدود استعمال کر کے کوالالمپور پہنچا تھا۔ وفاقی وزیر برائے IT شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ IT شعبے کی برآمدات میں اضافہ پاکستان کی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل معیشت اور گورننس کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ شیزا فاطمہ نے کہا کہ نیشنل ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد ڈیجیٹل پاکستان اور کیش لیس اکانومی کا قیام ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے شفافیت اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان میں IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع ہیں۔ حکومت انٹرنیٹ تک رسائی کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ عوامی تعاون کے بغیر پائیدار تبدیلی ممکن نہیں۔ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ ہیوی اور لائٹ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران 416 گاڑیاں ضبط اور 25 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کی سفارش کی گئی، جبکہ 2625 موٹر سائیکلیں بھی تحویل میں لی گئیں۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ 278 چنگچیوں کو تحویل میں لے کر 278 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 13 بغیر رجسٹریشن والی چنگچیاں بھی ضبط ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سندھ سڑکوں کو محفوظ بنانے اور شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں 3.16% اضافہ۔ افغانستان، چین، بنگلہ دیش سمیت 7 ممالک کو زیادہ برآمدات۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان کی برآمدات میں 3.16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 13.86% ان 7 علاقائی ممالک کو بھیجا گیا، جن میں افغانستان، چین، بنگلہ دیش، نیپال اور مالدیپ شامل ہیں۔ چین کو برآمدات میں کمی آئی، جبکہ بنگلہ دیش کو برآمدات میں 25% اضافہ ہوا۔ پاکستان کی برآمدات کا حجم مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں $3.42 ارب رہا۔ حج آپریشن کا آغاز آج رات اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ مینیجر آفتاب گیلانی کے مطابق پہلی حج پرواز آج رات اسلام آباد سے مدینہ روانہ ہوگی اور اس موقع پر ایک خصوصی تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ آفتاب گیلانی نے بتایا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 7 خصوصی امیگریشن کاؤنٹرز تیار کر لیے گئے ہیں تاکہ عازمین حج کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہاں سے 100 پروازوں کے ذریعے 28,400 عازمین مقدس سرزمین روانہ ہوں گے۔ COO ایئرپورٹ مینیجر کے مطابق حج آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ورک پلیس پر تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے عالمی دن کے موقع پر پیغام جاری کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ محفوظ ورک پلیس معیشت کی ترقی اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔ مریم نواز نے اس دن کو ورک پلیس پر تحفظ اور صحت کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کا دن قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب میں ورکرز کی فلاح و بہبود، حفاظت اور صحت کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ورکرز کی عزت، صحت، تحفظ اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دعوے کو مسترد کر دیا۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں چین اور امریکہ کے صدور کے درمیان کوئی ٹیلی فونک گفتگو نہیں ہوئی۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر کوئی مذاکرات یا مشاورت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی جریدے کو ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ چینی صدر سے ان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ ماہانہ اور ساماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ مالی سال 2024-25 کی تیسری ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مارچ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے، جبکہ ساماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 1 روپے فی یونٹ سے زائد کمی کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مجموعی طور پر 51 ارب 49 کروڑ کا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 47 ارب 12 کروڑ 40 لاکھ روپے کی کمی کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا کل اس درخواست پر سماعت کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تناؤ بڑھنے پر امریکہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور ذمہ دارانہ حل تلاش کرنے کے لیے زور دے رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ امریکہ بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور متعدد سطحوں پر دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور پہلگام واقعے کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ امریکہ نے عوامی طور پر بھارت کی حمایت کی ہے لیکن پاکستان پر تنقید نہیں کی، جبکہ سعودی عرب اور ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے مسائل کا حل نکال لیں گے۔ ملک میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 1600 روپے کمی کے بعد 3,47,100 روپے ہو گئی۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 1368 روپے کمی واقع ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 2,97,582 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں $16 کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا اب $3,289 میں فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے پی ایس ایل کے میچ کو ملتان سے لاہور منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1 مئی کو شیڈیول پی ایس ایل میچ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان ملتان میں کھیلا جانا تھا، مگر اب اسے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی کے ذرائع کے مطابق اس تبدیلی کے بعد ملتان سلطانز اپنے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جس سے ٹیم کے لیے ایک چیلنج پیدا ہو گیا ہے۔